اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ. ایپیسوڈ 37. شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر کا دور حکومت. میواڑ کے ساتھ صلح اور احمد نگر سے جنگ. جہانگیر نے دکن کی ریاستوں کے بارے میں اپنے باپ کی سیاست کی پیروی کی تھی. وہ سارے دکن کو فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے بہت کم کامیابی ہوئی. مغلوں کی پیش رفت میں سب سے بڑی روک خود ملک امبر تھا، جس کی تنظیم لیاقت، استحکام اور اثر و رسوخ ناقابل انکار تھی. امبر کو بغداد کے بازار سے قاسم خواجہ نامی شخص نے خریدا اور احمد نگر لا کر مرتضی نظام شاہ اول کے لائق و ممتاز وزیر میرک دبیر چنگیز خان کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا. جب برار اور خاندیش مغلوں کے قبضے میں آ گئی تھی تو امبر نے بیجاپور میں ملازمت کر لی، لیکن اس کی قسمت میں احمد نگر ہی لکھا تھا. لہٰذا وہ احمد نگر واپس آیا اور ابھند خان یعنی آہنگ خان نے اسے 150 گھوڑوں کا منصبدار بنا دیا. جب دانیال نے احمد نگر پر حملہ کیا تھا تو امبر اور ملک راجو کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ مغل علاقے میں لوٹ مار اور غارت گری پھیلائیں. اس دوران اس کے ہمراہیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی. امبر کی کارروائیوں کا حلقہ تلنگانہ کی سرحدات سے لے کر بٹیر اور چیول تک پہنچ گیا تھا. اس حلقے میں احمد نگر، احمد آباد کے کچھ حصے بھی شامل تھی. احمد نگر کے زوال کے بعد بھی انہوں نے غارت گری کا کام جاری رکھا اور اس طرح مغلوں کو زبردست پریشانی لاحق ہوئی. مغلوں اور ملک امبر کے درمیان پہلی زوردار جھڑپ 1601 سے 2 میں ہوئی تھی. مغل فوج کی کمان عبد الرحیم خان خانہ کا بیٹا مرزا ایرج کر رہا تھا. مندیر کے مقام پر گھمسان کی لڑائی ہوئی، جس میں ملک امبر سخت زخمی ہوا، لیکن اس کے وفادار ساتھی اسے نکال لے گئے. ملک امبر کی کارروائیوں میں ملک راجو کی رقابت اور مخاصمانہ سرگرمیاں رکاوٹ بن گئی تھیں. چونکہ ان دونوں میں صلح کا کوئی راستہ نہ نکل سکا، لہٰذا ملک امبر نے مغلوں سے صلح کرنے کی ٹھان لی. اس نے سرحد کا مسئلہ مغلوں کے ساتھ طے کر لیا تھا اور خود خانہ خانہ کا منظور نظر بن گیا. اس کے بعض حامیوں نے اس تبدیلی سیاست کو پسند نہ کیا اور اس کی حمایت سے دستکشی اختیار کر کے مرتضی نظام شاہ سے جا ملے تھے. نظام شاہ نے ملک امبر سے لڑنے کے لیے ایک فوج روانہ کی، لیکن 1603 عیسوی میں اسے شکست ہوئی. اس فتح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امبر نے پرندہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا اور یہ قلعہ اس کے خاندان کے لیے پناہ گاہ بن گیا، جس کی اسے سخت ضرورت تھی. پھر جب دانیال نے دکن پر حملہ کیا تو اس وقت نظام شاہ نے امبر کو اپنی طرف ملوا لیا اور وہ مغلوں کو پھر سے پریشان کرنے لگا. امبر نے مغلوں سے کھلے میدان میں جنگ کرنے سے ہمیشہ گریز کیا تھا. نظام شاہ امبر کی ادھوری حمایت سے اکتا گیا اور اس نے راجو سے امبر کو زیر کرنے کے لیے مدد طلب کی. اب جب امبر نے یہ دیکھا کہ وہ راجو کا مقابلہ نہ کر سکے گا تو وہ پھر مغلوں سے مدد کا طالب ہوا. خانہ خانہ کی زیرکانہ سیاست یہ تھی کہ وہ ان دونوں رقیبوں کے درمیان طاقت کا توازن برقرار رکھی تاکہ وہ اپنے معاملات میں منہمک رہیں. نظام شاہ نے 1607 عیسوی میں عادل شاہ کی مدد سے راجو کو گرفتار کر لیا اور اس طرح امبر کا راستہ صاف ہو گیا. امبر بڑا سرگرم عمل، لائق منتظم اور فن جنگ کا ماہر تھا. فن حرب، سپہ سالاری، معقول فیصلے اور انتظامی امور میں کوئی اس کا ثانی اور رقیب نہ تھا. احمد نگر کے زوال اور خسرو کی شکست کے دوران 6 سال کی جو مہلت دکن کے رہنے والوں کو میسر آئی، اس مدت کو ملک امبر نے بڑے عاقلانہ طور پر اصلاحات عمل میں لانے کے لیے استعمال کیا، جس کے سبب کاشتکار خوشحال اور حکومت مالدار ہو گئی تھی. شاید وہ ٹوڈرمل کے طریقہ کار سے متاثر ہوا ہوگا اور یہ طرز نظم مغل فوج کے ہمراہ وندھیاچل کے پہاڑیاں پار کر کے دکن پہنچ گیا تھا. اس نے زراعت برائے مالیات کے منحوس طریقے کو ختم کر دیا اور گاؤں کے انتظامی سلسلے کو از سر نو شروع کیا تھا. پہلے تو اس نے مالگزاری کی جنس میں ادائیگی کے طریقے کا تجربہ کیا، لیکن آخرکار مالگزاری کی رقم کی نقد ادائیگی کا سلسلہ جاری کر دیا اور اس کا حساب اس زمین کی پیمائش کے مطابق ہوتا جو واقعتاً زیر کاشت ہو. اس طرح مالگزاری کا کام اکثر ہندوؤں کے سپرد ہوتا، لیکن انتظامی امور کی نگرانی مسلمان حکام کرتے.
انبر کے اصلاحی اقدامات کے سبب کاشتکاری کو خوب فروغ حاصل ہوا اور رعایا خوشحال ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ سرکاری خزانے میں بھی اتنا روپیہ جمع ہو گیا کہ وہ حکومت کے روز افزوں اخراجات، فوجی مہموں اور بڑھتی ہوئی سیاسی ضرورتوں کو پورا کر سکی۔ ملک انبر نے اپنی عقل خداداد سے یہ سمجھ لیا کہ احمد نگر اپنے محدود وسائل اور مقابل کے ترقی یافتہ فن جنگ کے سبب مغلوں سے کامیابی کے ساتھ نبرد آزما نہیں ہو سکتا، اور یہ بات پچھلے تجربوں سے خوب واضح ہو چکی تھی۔ اس نے گوریلا جنگ کے فوائد کا اندازہ لیا جو میواڑ کے ہندو راجہ اور بندیل کھنڈ اور افغانستان کے سرحدی قبائل نے مغلوں کے برخلاف جاری کر رکھی تھیں، اور اس میں خاصی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ کوہستانی علاقے میں گوریلا فن جنگ سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا تھا، اور ایسی ریاستوں کے لیے جن کے وسائل بھی کم ہوں یہی ایک طرز جنگ باقی رہ جاتا ہے۔ مرہٹے گوریلا طرز جنگ کی تربیت پائی ہوئے تھی، اور اس کے بموجب جہاں تک ہو سکتا وہ کھلی جنگ سے پرہیز کرتی۔ اس طرز کا بنیادی راز یہ تھا کہ دشمن کی رسد کو قطع کر کے اسے پریشان اور خستہ حال کر دیا جائے، اس پر ناگہانی حملے کر دیے جائیں، کمین گاہیں لگائی جائیں، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں، دشمن کو خوف زدہ کیا جائے، اور جہاں تک ہو سکے اسے سخت مشکل حالات سے دوچار ہونا پڑے۔ ملک انبر نے مرہٹوں کی پھرتلی سوار فوج کی تعداد بڑھائی اور ان لوگوں کو گوریلا فن جنگ کی سخت تربیت دی۔ انبر نے بحری فوج کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہ کیا جو اس کی ریاست اور ایران کے درمیان تجارتی تعلقات کی حفاظت کے لیے ضروری تھی۔ اس نے راج گڑھ سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر ایک جزیرے کو بحری چوکی بنانے کے لیے تجویز کیا اور فوجی کشتیوں پر عربیون نسل حبشیوں کو ملازم رکھا۔ یہ لوگ سیدی یعنی سید کہلائے۔ ان سیدیوں کی قوت مغل سلطنت کے زوال کے بعد بھی قائم رہی، اور وہ مرہٹوں اور یورپین طاقتوں کو کافی عرصے تک پریشان کرتے رہے۔ ان تیاریوں کی تکمیل کے بعد اس نے احمد نگر کے ان علاقوں کی واپسی کی کوشش کی کہ جن کو مغل فتح کر چکی تھی۔ اس کی خوش قسمتی سے اس وقت دکن میں مغل حکومت آپس کی رنجشوں اور نااتفاقی کے سبب کمزور ہو گئی تھی۔ یہ رنجش اور نااتفاقی کچھ تو جنوبی ریاستوں کے زر و جواہر کے سبب پیدا ہوئی تھی جو فساد کی جڑ ہے، اور کچھ اس وجہ سے کہ مغل افسر دکن کی طولانی پہاڑی جنگوں سے اکتا چکے تھے۔ حالانکہ جہانگیر دکن کی سیاست کی طرف پوری توجہ نہ دے سکا تھا، پھر بھی اس نے اپنے بہترین افسروں کو جن پر اسے پورا اعتماد تھا دکن روانہ کر دیا تھا۔ 1608 عیسوی میں اس نے عبد الرحیم خان خانہ کو خود اس کی مرضی کے مطابق بھیجا۔ عبد الرحیم خان خانہ نے یہ تحریری وعدہ کیا کہ اگر اسے 12,000 مزید فوج اور 10 لاکھ روپیہ دے دیا جائے تو وہ اس خدمت کو سر انجام دے گا۔ جہانگیر نے اس کی شرائط قبول کر لی اور شاہی استبل سے بہترین گھوڑے، 5 ہاتھی، مرصع تلوار اور خلعت عطا کیا۔ جب عبد الرحیم خان خانہ نے جنگ میں کافی جوش و خروش نہ دکھایا تو پھر شہزادہ پرویز اور شریف خان وزیر اعظم کو 1610 عیسوی میں مزید فوج دے کر روانہ کیا گیا، لیکن شہنشاہ کے ان سب اقدامات کے باوجود کوئی خاص نتیجہ نہ نکل سکا۔ انبر کے مقابلے میں مغلوں کی کچھ نہ چلی تھی، کیونکہ اس کے پرچم کے نیچے ایک بہت بڑی فوج جمع ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ جہانگیر نے یہ ارادہ بھی کیا تھا کہ وہ خود دکن جا کر وہاں کے معاملات کو سلجھائے، لیکن عمرہ نے اسے باز رکھا اور خان جہاں نے وعدہ کیا کہ دکن کی جنگ کو کامیابی کے ساتھ ختم کر دیا جائے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ بہت کم مغل افسروں کو جنوب کے سیاسی اور فوجی حالات اور دشمن کے اثر و رسوخ اور وسائل کا صحیح علم تھا۔ تازہ فوجی کمک پہنچنے سے قبل خان خانہ کو دکن میں زبردست زک اٹھانی پڑی تھی۔ اس نے یہ کوشش کی کہ احمد نگر پر ایکائک حملہ کر کے اسے فتح کر لے، لیکن اس کی یہ کوشش بھی ناکام رہی، چونکہ دشمن باہر نکل کر لڑنے کو تیار نہ ہوا۔ اس کے برخلاف انہوں نے گوریلا ترکیبیں اس کامیابی کے ساتھ انجام دیں کہ مغل فوج کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کی رسد جو کہ پہلے سے ہی قحط کے سبب کم تھی بالکل ہی منقطع ہو گئی۔ خان خانہ کو زبردست نقصان ہوا اور اس نے صلح کر لی۔ وہ برہان پور واپس لوٹ گیا، اور اس ناکامی کا یہ نتیجہ ہوا کہ 1610 عیسوی میں احمد نگر مغلوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ جہانگیر کو اس بات کا یقین دلایا گیا کہ مغلوں کی شکست کی بنیادی وجہ خان خانہ کی دور رس پالیسی ہے، خان خانہ کی دو رویہ پالیسی ہے۔ یہ کہا جاتا تھا کہ خان خانہ ملک انبر کے ساتھ ساز باز رکھتا تھا، اور انبر نظام شاہ کی ریاست کی مالگزاری کا آدھا حصہ خان خانہ کو ادا کیا کرتا تھا،
چنانچہ خانہ خانہ کو واپس بلا کر دکن کی مہم کی کمان لودھی کے سپرد کر دی گئی۔ خانہ خانہ کی طرح خان جہاں نے بھی شہنشاہ کو یہ لکھا کہ اگر وہ اس مہم کو کامیابی سے سر انجام نہ دے سکے تو اسے شہنشاہ کی خدمت میں حضوری کے شرف سے محروم کر دیا جائے گا، اور پھر وہ غلامان دربار کو بھی اپنی صورت نہ دکھائے گا۔ شہنشاہ کا خیال خان جہاں کے بارے میں بہت بلند تھا اور وہ اس پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ چنانچہ شہنشاہ نے خان جہاں کا مشورہ بخوشی مان لیا اور 10,000 سوار اور 35 لاکھ روپیہ دے کر روانہ کیا تھا۔ شہنشاہ نے اپنی پگڑی بھی خان جہاں کے سر پر رکھی۔ اس کے علاوہ عبداللہ خان کو میواڑ سے گجرات روانہ کیا اور یہ ہدایت دی کہ وہ خان جہاں سے میل جول قائم رکھے اور ناسک کے محاذ پر سرگرم عمل رہے۔ پھر 1611 عیسوی میں خان جہان اور مان سنگھ کی اصل فوج برار اور خاندیش کے راستے روانہ ہوئی اور عبداللہ خان براستہ ناسک روانہ ہوا۔ قرار یہ پایا کہ دونوں فوجیں دولت آباد کی طرف رخ کریں اور وہاں جا کر مل جائیں۔ عبداللہ نے اپنی لیاقت و استعداد پر بھروسہ کرتے ہوئے کامیابی کا صحرا اپنے سر لینا چاہا۔ وہ اصل فوج کو نظر انداز کر کے دشمنوں کی سرزمین میں گھستا ہوا دولت آباد تک پہنچ گیا تھا۔ پھر عبداللہ کو اس بے باکی اور بے احتیاطی کا خمیازہ اٹھانا پڑا، کیونکہ احمد نگر کے سبک رفتار دستے نے گوریلا طرز جنگ سے کام لے کر اسے سخت پریشان کیا۔ اس کی رسد منقطع کر دی اور اس کا ساز و سامان لوٹ لیا۔ آخرکار اس نے واپسی کا ارادہ کیا اور لڑتا ہوا گجرات کی حد تک لوٹ آیا۔ اس لڑائی میں اسے اپنے چند قابل اور بہادر سپاہیوں سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ سپہ سالار خان جہاں نے اس پسپائی کی وجہ یہ بیان کی کہ عمرہ کے درمیان اختلافات موجود تھے۔ اس کے علاوہ اس نے خانہ خانہ پر یہ بھی الزام لگایا کہ اس نے جان بوجھ کر اپنی فوج کو ظفر نگر میں روکے رکھا اور اس طرح اس پر غداری کا الزام لگایا، اور شہنشاہ نے اس شکست کو بیشتر عبداللہ خان کی جلد بازی پر محمول کیا۔ پھر 1612 عیسوی میں خان جہاں سے کمان واپس لے کر ایک مرتبہ پھر عبد الرحمن خانہ خانہ کو سونپ دی گئی۔ اس وقت عارضی طور پر شہنشاہ کی توجہ میواڑ کی طرف مبذول ہو گئی۔ راجہ باسو جب کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکا تو یہ افواہ گرم ہو گئی کہ چونکہ وہ رانا کا بہی خواہ ہے اس لیے اس مہم کو دل و جان سے انجام نہیں دے رہا ہے، لہٰذا خان اعظم عزیز کوکا کو اس کی جگہ مقرر کر دیا گیا۔ عزیز کوکا دکن کی گندی سیاست سے علیحدہ رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شہنشاہ سے درخواست کی کہ اسے میواڑ بھیج دیا جائے۔ جب عزیز نے میواڑ کی فوج کی کمان سنبھالی تو اس نے شہنشاہ کو لکھا کہ جب تک شاہی پرچم ان علاقوں میں نہ لہرایا جائے معاملات کا حل ہونا دشوار ہوگا۔ لہذا 1613 عیسوی میں جہانگیر باغی رانا کے معاملات کو ختم کرنے کے لیے آگرہ سے روانہ ہوا اور اجمیر میں اپنا مرکز قائم کیا۔ خان اعظم کی درخواست پر اس نے شہزادہ خرم کو بھی جنگ کے لیے روانہ کر دیا۔ اس اولو العزم اور تند مزاج شہزادے کا خان اعظم جیسے عمر رسیدہ ایماندار، صاف گو اور خوددار امیر کے ساتھ مل جل کر کام کرنا ممکن نہ تھا۔ شہزادے نے خان اعظم کے خلاف شہنشاہ سے شکایت کی۔ شہنشاہ نے فوراً ہی ایک مکتوب کے ذریعے خان اعظم سے سدھار کی درخواست کی اور اسے تنبیہ بھی کر دی، لیکن حالات میں سدھار نہ ہوا بلکہ وہ بگڑتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ شہزادے نے اس کی گرفتاری کا حکم صادر کر دیا۔ شہنشاہ نے خان اعظم کو قلعہ گوالیار بھیج دیا، پھر کچھ عرصے بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ شہزادہ خرم نے زبردست وسائل کے ساتھ بڑی سنجیدگی سے مہم کا آغاز کیا۔ کھیتوں اور باغوں کو آگ لگا دی گئی، گاؤں اور شہر لوٹ لیے گئے اور معبد گرا دیے گئے۔ مغلوں نے میدانی علاقوں کو پہلے ہی اجاڑ دیا تھا اور کھیتی باڑی کے آثار تک باقی نہ رہے تھے۔ بہت سے ایسے علاقوں میں جہاں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فوجی چوکیاں قائم نہیں کی جا سکتیں، وہاں پر فوجی چوکیاں قائم کر دی گئیں، اور بارفتار فوجی دفتے تیز دھوپ یا زبردست بارش کا خیال کیے بغیر راجپوتوں کا مسلسل تعاقب کرتے رہے۔ زبردست ناکہ بندی، مستقل جنگ، رسد کی کمی اور قحط و وبا نے مل کر راجپوتوں کی ہمت مقاومت کو توڑ دیا۔ لوگ رانا کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ اس کے پاس مٹھی بھر ساتھی رہ گئے۔ ان حالات میں رانا امر سنگھ کا سلطنت مغلیہ کی قوت و طاقت سے ٹکر لینا ممکن نہ تھا۔ عمرہ اور شہزادہ کرن نے راجہ کو یہی مشورہ دیا کہ مصالحت کر لے۔ امر سنگھ نے وعدہ کر لیا کہ وہ شہزادہ خرم کے پاس خود حاضر ہوگا اور اپنے بیٹے کرن کو دربار میں بھیج دے گا۔ اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ 1000 سپاہیوں کا دستہ مغل فوج میں خدمت کے لیے روانہ کر دے گا، لیکن اس نے یہ درخواست ضرور کی تھی کہ اسے دربار میں حاضری سے معاف کر دیا جائے۔
شہزادہ خرم نے یہ تجاویز شہنشاہ کو بھیج دیں اور اس نے بخوشی انہیں قبول کر لیا۔ ہمارے ذہن عالی میں ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو قدیم خاندانوں کو برباد نہ کیا جائے۔ شہنشاہ محض یہ چاہتا تھا کہ وہ اطاعت تسلیم کر لیں۔ اس کے علاوہ دکن کے حالات بہت ہی غیر اطمینان بخش اور اس کے محتاج تھے کہ شہنشاہ ان پر پوری توجہ دے، لیکن جب تک میواڑ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ شہنشاہ نے رانا پر صرف ایک پابندی لگائی اور وہ یہ کہ رانا چتوڑ کے قلعے کو مضبوط نہ کرے۔ رانا امر سنگھ شہزادہ خرم سے ملنے چلا گیا۔ شہزادے نے بہت ہی عزت و احترام کا برتاؤ کیا۔ تحفے تحائف بہت ہی بڑے پیمانے پر رد و بدل کیے گئے۔ رانا نے شہزادہ کرن کو بھیجنے کا وعدہ کیا اور اسے واپسی کی اجازت مل گئی۔ جو ہی کرن شہزادے کے کیمپ میں پہنچا، خرم اجمیر کی طرف چلا گیا۔ شہنشاہ نے خرم کو بے حد عنایات سے نوازا اور اسے 20,000 ذاتی اور 10,000 سوار کا منصب عطا کیا، اور پھر دربار میں صف اول میں دائرے کے دائیں طرف جگہ دی، جو کہ مغل دربار میں کسی کو کم ہی حاصل ہوتی تھی۔ کرن وحشی مزاج تھا، لہٰذا میں اس کا دل جیتنے کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی تازہ مہربانی کا سلوک کرتا۔ جب شہزادہ کرن کو دربار میں شہنشاہ کے حضور میں پیش کیا گیا تو شہنشاہ نے بڑی مہربانی کا سلوک کیا۔ جہانگیر نے اسے حلقے کے اندر بلایا اور گلے لگایا۔ مغل دربار میں اتنی عزت کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ شہنشاہ اور نور جہاں بیگم نے کرن کو تحفوں سے لاد دیا تھا۔ چند ماہ بعد اسے 5,000 ذات اور 5,000 سوار کا منصب عنایت ہوا۔ جب صلح ہو گئی تو میواڑ کے وہ سارے علاقے ماں قلعہ چتوڑ کے، جو اکبر و جہانگیر کے زمانے میں چھین لیے گئے تھے، رانا کو واپس کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ خود شہزادے کو کافی جاگیر عنایت کی گئی۔ 2 سال بعد رانا امر سنگھ اور شہزادہ کرن کے 2 سنگ مرمر کے مجسمے آگرہ میں جھروکے کے نیچے والے باغ میں نصب کرا دیے گئے۔ لیکن رانا پرتاپ کے لڑکے کی زخم خوردہ خودداری کو شاہی نوازشات سے کوئی سکون حاصل نہ ہوا اور اس کی ذہنی بے چینی میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے راجکمار کرن کے حق میں تخت سے دستبرداری حاصل کر لی اور اپنی زندگی کے آخری ایام نوچوکی جا کر خلوت و تنہائی میں بسر کرنے لگا۔ لیکن جہانگیر نے عذروِ عنایت رانا کی کنارہ کشی کو اس کی موت سے پہلے قانونی طور پر تسلیم نہ کیا۔ اس طرح تیمور اور چتوڑ کے خاندانوں کی قدیم رقابت کا خاتمہ ہوا، جو 1526 میں شروع ہوئی، لیکن 1567 عیسوی کے بعد سنجیدہ تر اور طولانی تر ہوتی چلی گئی تھی۔ اس 50 سالہ جنگ مقاومت کی تاریخ بہت سے ایسے جوشیلے واقعات سے پر ہے، جس میں پرجوش دلاوری، تعجب خیز وفاداری، حیرت انگیز قربانی، غیر معمولی تحمل، کردار کی اعلیٰ ظرفی اور حب الوطنی کے مظاہرے ہوئے تھے۔ اس سے قبل راجپوتوں کی دلیری اور نصب العین کو اس قدر زبردست آزمائش سے کبھی بھی نہ گزرنا پڑا تھا، اور نہ ہی انہوں نے اتنی شان و شوکت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا۔ نصف صدی تک ہاری ہوئی جنگ کو ناگفتہ با مشکلات کی موجودگی میں جاری رکھنا، بے شمار تکالیف کا برداشت کرنا، اپنے ہر آرام و سکون کو ایک جذبے اور مقصد کی خاطر قربان کر دینے کے لیے بڑی ہی اعلی ظرفی اور بلند کرداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ساری راجپوت ریاستوں نے اس کے آدھے جوش و ولولہ آزادی کا بھی مظاہرہ کیا ہوتا تو سلطنت مغلیہ کی تاریخ بہتر یا بدتر شکل میں بالکل بدل چکی ہوتی۔ لیکن میواڑ کے حلقہ اثر کے باہر کم ہی لوگوں نے اس جنگ کو قومی رنگ دیا تھا، اور سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی اسے ہندو مسلم جنگ یا ہندوؤں کی جنگ آزادی کہنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اگر اس سارے معاملے کو محض تاریخی پس منظر سے دیکھا جائے تو اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ مہارانا پرتاپ سنگھ کے اس انکار نے کہ وہ شہنشاہ دہلی کی برتر فوجی طاقت اور لامحدود وسائل کی حقیقت کو تسلیم کر لے، اس قدر خون ریزی اور تکالیف کو جنم دیتا، اور اسی جذبے نے رانا کی موت کے 20 سال بعد تک اس جنگ کو جاری رکھا۔ یہ بات بھی اسی قدر قابل افسوس ہے کہ مغل شہنشاہوں کی سیاست، جن میں اکبر بھی شامل ہے، راناؤں کے دلوں میں کسی قسم کا اعتماد پیدا کرنے سے محروم رہی۔ اگر رانا پرتاپ نے اکبر کو وہی شرائط پیش کی ہوتی جو اس کے لڑکے نے خرم کو پیش کی، تو اس بات کا بہت امکان تھا کہ وہ انہیں بخوشی منظور کر لیتا۔ جہانگیر اپنی کامیابیوں پر چاہے کتنا ہی فخر کیوں نہ کرے، وہ یہ نہ بھولا ہوگا کہ امر سنگھ کا میواڑ رانا پرتاپ سنگھ کے میواڑ کے مقابلے میں کہیں زیادہ کمزور تھا۔ پھر بھی جب تک کہ عمرہ اور ولی عہد نے مصالحت کی کوشش نہ کی،
اس وقت تک امر سنگھ نے بھی ہتھیار نہ ڈالے۔ میواڑ کے بہترین سپوتوں کی خون ریزی کے بعد وہاں کے حکمران اور عمرا کو اس بات کا احساس ہوا کہ میواڑ کے لوگوں کا آرام و سکون اس کا طالب تھا کہ آزادی کو قربان کر کے صلح حاصل کی جائے، اور اس قربانی کے اس سے زیادہ کوئی اور معنی نہ تھی کہ شہنشاہ کے اقدار کو تسلیم کر لیا جائے۔ پھر میواڑ کے حکمرانوں نے کوئی ایسی کوشش جو انسانی طور پر ممکن العمل نہ ہو اٹھا نہ رکھی تھی کہ ان کی ریاست کی آزادی کا ارغوانی پھریرا ہوا میں اڑتا رہے۔ ان کی شان کا راز اسی میں پوشیدہ ہے، لیکن واقعات کے بہاؤ کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کا نتیجہ صرف یہ نکلتا ہے کہ حب الوطنی کا ایک تاریخی افسانہ وجود میں آ گیا کہ جس کو آزادی اور دلیری کے دل دادا ہمیشہ اپنے دلوں کی گہرائیوں میں زندہ رکھیں گے۔ اس جنگ نے رانا کھمبا، رانا سنگھا اور مہارانا پرتاپ کے کاموں کی اہمیت کو ثابت کر دیا۔ جہانگیر کی تعریف کیے بغیر بھی نہیں رہا جا سکتا کہ جس نے میواڑ کے بہادر وارثوں سے شرافت کا سلوک کیا اور ان سے مہربانی سے پیش آیا۔ اس کے برخلاف راجپوتوں کے ہم مذہب مرہٹوں نے جو سلوک ان کے ساتھ روا رکھا وہ اس کے بالکل ہی برعکس تھا۔ سرحدی مسائل۔ جہانگیر کو جب میواڑ کے واقعات سے فراغت حاصل ہوئی تو اس نے اپنی عسکری قوت کا رخ ملک امبر کی طرف موڑ دیا۔ دکن میں مغلوں کی پیش قدمی بہت ہی سست تھی۔ خانہ خانہ کی سیاست نے ملک امبر کے بعض لائق افسروں مثلاً یاقوت خان، آدم خان، جادھو راؤ وغیرہ کو ملک سے جدا کر دیا، اور یہ لوگ خانہ خانہ کے سب سے بڑے لڑکے شاہ نواز سے جا ملے تھے۔ شاہ نواز اب بالاپور سے آگے چلا اور راستے میں دکنی فوج کو پسپا کرتا ہوا روشن گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے 1615 عیسوی میں اپنے 10,000 سواروں کے ساتھ ایک گہری خندق کو پار کر کے دشمن کی چوکی پر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف احمد نگر، بیجاپور اور گولکنڈے کی مشترکہ فوج کو، جس کی تعداد 40,000 تھی، ترغیب دلائی گئی کہ وہ مغلوں پر حملہ کر دے۔ جب دکنی فوج خندق کے پاس پہنچ گئی تو اسے ایک دم روک دیا گیا۔ سارے سپاہی بے ترتیبی سے اکٹھے ہو کر ایک ہجوم کی شکل میں بدل گئے اور مغل توپ خانے نے ان کو نشانہ بنا کر اڑانا شروع کر دیا۔ امبر کو زبردست شکست ہوئی، وہ جان بچا کر بھاگا اور قلعہ دولت آباد میں جا پناہ لی۔ دکنی فوج کا سارا توپ خانہ بڑی مقدار میں گولہ بارود اور اونٹ اور ہاتھی گھوڑے مغلوں کے ہاتھ لگے تھے۔ جب اندھیرا ہو گیا اور مغل سپاہی اور گھوڑے تھک چکے تو فاتح فوج دشمنوں کا 4-5 میل تعاقب کرنے کے بعد لوٹ آئی۔ مغل اب کھٹ کی طرف چلے تھے۔ دشمنوں نے اس جگہ کو خالی کر دیا، مغلوں نے اسے آگ لگا دی اور اپنے کیمپ میں واپس آ گئے۔ اس کے بعد دکن میں شہزادہ پرویز اور خانہ خانہ میں ناچاقی پیدا ہو گئی، جس کے سبب پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ خانہ خانہ شہزادہ پرویز کی جگہ شہزادہ خرم کو بلانے کا اتنا مشتاق تھا کہ اس نے ملک امبر کو اس بات کے لیے اکسایا کہ جہاں تک ہو سکے مغل علاقے میں لوٹ مار کرے۔ یہ ترکیب کارآمد ثابت ہوئی۔ پرویز کو صوبہ الہ آباد منتقل کر دیا گیا اور دکن کی کمان خرم کو سونپ دی گئی، جس نے میواڑ کی مہم کے سبب شہرت حاصل کر لی تھی۔ نومبر 1616 عیسوی میں خرم تحفے تحائف سے لدا پھندا اور شاہ کے نادر وغیرہ معمولی لقب سے سرفراز دکن کی طرف روانہ ہوا۔ جہانگیر نے دکن کی مہم کے استحکام کے لیے اپنے لشکر کو بھی آگے بڑھایا اور 6 مارچ 1617 عیسوی کو مانڈو پہنچ گیا۔ اب شاہ خرم کی دکن میں آمد اور جہانگیر کے مانڈو میں پڑاؤ نے دکن کے حکمرانوں پر غیر معمولی اثر کیا اور ان کو کچھ چوکنا بھی کر دیا تھا۔ وہ لوگ خانہ خانہ کی سیاست اور زر و جواہر کی رشوت ستانے میں ملوث ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کے مشورے کو فوراً مان لیا۔ بیجاپور کے حکمران نے یہ جتایا کہ وہ سالس کے فرائض انجام دے کر دکن کے معاملات کو اطمینان بخش طریقے پر حل کر دے گا۔ امبر کو آسانی سے اس کے لیے راضی کر لیا گیا کہ وہ بالا گھاٹ، احمد نگر اور دوسرے قلعے مغلوں کو سونپ دے۔ یہ نام نہاد فتح محض خیالی تھی اور مغلوں کی طاقت اتنی ہی رہی جتنی کہ اکبر کی دکن میں واپسی کے وقت تھی۔ اس ظاہری صلح کا بہت پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ جہانگیر کو اطمینان دلایا گیا کہ سارے ہی سردار اپنے سروں کو فرما برداریوں کے پھندے میں ڈال کر بہت عاجزی کے ساتھ خدمت پر کمر بستہ ہیں، اور جس ایلچی نے یہ خبر شہنشاہ کو پہنچائی اسے ایک بڑی جاگیر بخش دی گئی اور اس نام نہاد فتح کی بڑی تزک و احتشام کے ساتھ خوشیاں منائی گئیں۔ شہزادہ خرم کی سفارش پر عادل شاہ کو حضوری میں پیش کیے بغیر قیمتی تحفوں کے بدلے میں
اور ثالثی کے فرائض انجام دینے کے صلے میں فرزند کے غیر معمولی لقب سے نوازا گیا۔ خرم ہی کی درخواست پر عبد الرحیم خانِ خانہ کو، جس کی ایک پوتی سے شہزادے نے اگست 1617 عیسوی میں شادی کی تھی، دکن کا صوبیدار مقرر کر دیا گیا اور خود شہزادہ پایا تخت واپس ہو گیا۔ پھر شہنشاہ نے اسے شاہ جہاں کے لقب سے نوازا، اس کے منصب میں اضافہ کر کے اسے 30,000 ذات اور 20,000 سوار کا منصب عطا کیا اور یہ غیر معمولی عزت بخشی کہ وہ دربار میں تخت کے قریب ایک کرسی پر بیٹھا کرے۔ شہنشاہ شہزادے اور نور جہاں کے درمیان بہت قیمتی تحفوں کا تبادلہ ہوا۔ زر و جواہر کی چمک دمک اور ضیافتوں کی شان و شوکت نے شاہ جہاں کی کامیابیوں پر ایک مصنوعی بھڑکیلا پردہ ڈال دیا۔ شاہ جہاں کو اس کی خدمات کے صلے میں گجرات کا صوبیدار مقرر کر دیا گیا۔ مختصر یہ کہ یہ سب تماشا اس لیے انجام دیا گیا کہ متعلقہ فریقوں کو اس کی سیاسی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ لیکن ملک عنبر ان لوگوں میں سے نہ تھا جو خاموش رہ کر مغلوں کو اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ کرنے دے گا۔ جہانگیر کے 15ویں سال جلوس میں جبکہ شہنشاہ کشمیر میں تھا، عنبر پھر میدان میں نکل آیا اور احمد نگر اور بیرار کے بہت سے علاقے مغلوں سے چھین لیے۔ کہا جاتا ہے کہ خانِ خانہ نے جان بوجھ کر عنبر کو اس بات کی ہمت بندھائی کہ وہ مغل علاقوں کو لوٹ مار کر کے غارت کرے تاکہ شہنشاہ مجبور ہو کر شاہ جہاں کو دوبارہ دکن روانہ کر دے۔ اب احمد نگر کا محاصرہ کر لیا گیا اور مغلوں کو شہر خالی کرنا پڑا۔ مغلوں کو باہر نکال کر ان کا تعاقب کیا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے بالاپور پہنچ کر جو ان کا مرکز تھا دم لیا تھا۔ خانِ خانہ نے شہنشاہ کو یہ گزارش بھیجی کہ مغل فوج کو روپیے اور رسد کی سخت ضرورت ہے۔ شہنشاہ نے حکم دیا کہ 20 لاکھ روپیہ فوراً ارسال کر دیا جائے اور اس نے فوراً ہی شاہ جہاں کو دوبارہ دکن کی کمان سنبھالنے کے لیے نامزد کیا تاکہ وہ وہاں جا کر مغلوں کے کھوئے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کرے، اور اس کام کے لیے شہزادے کو 1 کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی۔ شہزادے نے حالات کی سنجیدگی کا احساس کرتے ہوئے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے شراب نوشی ترک کر دی اور یہ قسم کھائی کہ آئندہ سے شراب نہ پیے گا۔ شراب خانے میں جتنی بھی شراب تھی سب دریا میں بہا دی گئی اور سونے چاندی کے برتن توڑ ڈالے گئے۔ اور جب شہزادہ اجین پہنچا تو اسے اطلاع ملی کہ دکنی افواج اور بھی طاقتور ہو گئی ہیں اور وہ دریائے نرمدا کو عبور کر کے لوٹ مار کرتی آگے بڑھتی چلی آ رہی ہیں۔ شہزادہ تیزی سے برہان پور کی طرف چلا، دکنی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں اور شاہ جہاں نے 9 دن کی مدت اپنی تیاریوں اور رسد کی فراہمی میں صرف کی اور اس کے بعد ایک زبردست مہم کا آغاز ہوا۔ مغل فوج 3 حصوں میں منقسم ہو گئی، ہر حصے میں 6000 سوار تھے اور ان دستوں کے سالار داراب خان، عبداللہ اور خواجہ ابوالحسن مقرر کیے گئے۔ اس مہم کی ہدایت کا سارا کام اگرچہ بظاہر خانِ خانہ کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن حقیقت میں راجہ بکرماجیت اسے انجام دے رہا تھا۔ مغلوں نے بڑی محنت کے بعد احمد نگر کے نئے دارالسلطنت کھنڈکی پر قبضہ کیا اور اسے بالکل ویران کر دیا۔ پھر انہوں نے دولت آباد پر دباؤ ڈالا اور احمد نگر کی مالگزاری کے لیے، جو کہ خنجر بیگ کی دلاورانہ سرگرمی میں مقاومت کر رہا تھا، اس کے لیے قدم اٹھائے گئے۔ ان حالات کو دیکھ کر ملک عنبر کو خدشہ ہوا اور اس نے صلح کی درخواست کی۔ پھر 1621 عیسوی میں اس نے سارے مفتوحہ مغل علاقے واپس کر دیے اور احمد نگر سے اپنی افواج کو ہٹا لیا۔ شہزادے نے جو صلح کی شرائط پیش کی وہ شاید اس وجہ سے نرم و آسان تھیں کہ اس کی فوج کی رسد ختم ہوتی جا رہی تھی یا دربار کے حالات نے اسے زیادہ متفکر بنا دیا تھا۔ عنبر نے مغلوں کے جو علاقے فتح کر لیے تھے ان کو واپس کرنے کے علاوہ 26-27 میل کا ایک خطہ اور 18 لاکھ روپے خراج ادا کرنا قبول کر لیا۔ بیجاپور اور گولکنڈا عنبر کے ساتھ ساز باز میں شریک ہو گئی تھی، لہٰذا ان دونوں پر بھی 12 اور 20 لاکھ روپیہ الگ ترتیب جرمانہ کر دیا گیا۔ مغل فوجوں کی اس کامیابی سے دکن کی ریاستوں کے اس منصوبے کو کہ مغلوں کو جنوب ہند سے نکال باہر کر دیا جائے زبردست دھکا پہنچا تھا، لیکن وہ اس سے حواس باختہ نہ ہوئے۔ مغلوں نے اپنے قدم شمالی دکن میں اچھی طرح جما لیے تھے اور مغل شہنشاہ کی سیاست دکن کا دار و مدار اس پر تھا کہ وہاں کی ریاستیں مغل سلطنت کی مخالفت میں کیا قدم اٹھاتی ہیں، اور اس طرح دکنی سیاست کا کبھی ختم نہ ہونے والا دور شروع ہو گیا تھا۔ اکبر کی زندگی کے آخری ایام میں مان سنگھ کی بنگال سے غیر حاضری کے سبب عثمان اور دوسرے باغیوں کو اپنا سر ابھارنے کی فرصت مل گئی تھی۔ جہانگیر نے تخت نشینی کے بعد راجہ کو بنگال واپس بھیجا، لیکن کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اسے وہاں سے واپس بلوا لیا گیا۔
کیونکہ وہ کافی عرصہ وہاں رہ چکا تھا اور شہنشاہ کو اس پر اعتماد بھی نہ تھا۔ 1606 عیسوی میں راجہ مان سنگھ کے بجائے قطب الدین خان کوکا کو بھیجا گیا، جو شیرا فگن کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ دوسرا گورنر جہانگیر قلی جس سال مقرر ہوا اسی سال بیمار ہو کر مر گیا۔ اس کے بعد شیخ علاؤالدین کو، جو شیخ سلیم چشتی کے پوتے تھے، صوبے دار بنا دیا گیا۔ شیخ علاؤالدین کو اسلام خان کا خطاب ملا تھا۔ جہانگیر نے اس بہادر اور خوش اخلاق جوان کی وفاداری سے خوش ہو کر 1608 عیسوی میں فرزند کے لقب سے سرفراز کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اسلام خان کا تقرر ہوا تو افسران اعلیٰ نے یہ اعتراض کیا کہ وہ ابھی جوان ہے اور بہار کی صوبے داری کے مختصر عرصے میں اس نے جو تجربہ حاصل کیا ہے وہ بہت کم ہے، لیکن اسلام خان نے تھوڑے ہی عرصے میں یہ ثابت کر دیا کہ اس کا انتخاب صحیح تھا۔ اسلام خان نے اپنی دور اندیشی اور مستعدی کا اس طرح ثبوت دیا کہ اس نے باغیوں کے خلاف منظم طریقے پر تنبیہ مہمیں اور چھوٹے چھوٹے معرکے شروع کر دیے۔ زمینداروں کے ساتھ تدبر اور ہوشیاری سے معاملات کو نمٹایا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ راج محل سے ڈھاکہ کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں انہیں صاف کر دیا اور اپنا فوجی مرکز ڈھاکہ میں مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈھاکہ کا محل وقوع فوجی اور دفاعی امور کے لیے بہت مناسب تھا۔ وہاں سے رسل و رسائل کی اچھی طرح دیکھ بھال اور باقی سرداروں پر آسانی سے نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ راجہ جیسور یعنی پرتاپ آدتیہ اور کچھ دوسرے سردار بھی مطیع ہو گئی۔ کچھ ہاجو یعنی آسام کے راجہ کے خلاف جو مہم بھیجی گئی وہ ناکام رہی، لیکن اس سے اسلام خان کے فوجی عزائم میں کوئی فرق نہ آیا تھا، کیونکہ یہ مہم خاص طور سے سونار گاؤں کے طاقتور حاکم اور 12 بھائیوں کے لیڈر موسیٰ خان کے خلاف تھی۔ پھر 1609 عیسوی میں اسلام خان نے ڈھاکہ کو مستحکم کر کے اپنا مرکز بنایا اور افواج کو موسیٰ خان سے جنگ کے لیے آمادہ کر لیا۔ مغلوں نے کئی جنگیں کی اور جترپور پر، جو کہ دفاعی اڈے تھے، قبضہ کر لیا۔ اس طرح سونار گاؤں کی فتح کا راستہ صاف ہو گیا۔ اسلام خان نے 1610 عیسوی میں اپنے نقصانات کی تلافی اور اپنی افواج کو ازسر نو منظم کر کے مہم کو پھر سے شروع کیا۔ موسیٰ خان نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن مغل فوج کی مستقل پیش قدمی کے سبب اس نے یہی مناسب جانا کہ سونار گاؤں کو خالی کر دے، چنانچہ حملہ آوروں نے 1611 عیسوی میں اس پر قبضہ کر لیا۔ موسیٰ خان نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ اپنی شکست کا بدلہ لے لے، لیکن کامیاب نہ ہوا اور اس کی ہمت پست ہو گئی، چنانچہ 1611 عیسوی میں وہ زیر ہو گیا۔ اب اسلام خان نے عثمان خان کا مقابلہ کیا، جو قتلو خان نوحانی کا بھتیجا اور جانشین تھا۔ اسلام خان نے شاہی کیمپ میں غداری کے باوجود حالات پر اس خوش اسلوبی کے ساتھ قابو پا لیا تھا کہ نہ صرف بوکائی نگر پر قبضہ کر لیا بلکہ عثمان خان کو جان بچا کر فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد پرتاپ آدتیہ پر، جس نے مغلوں سے وعدہ خلافی کی تھی، حملہ کر دیا گیا۔ اس کے بحری بیڑے کو ویران کر دیا گیا اور خود مطیع ہو گیا۔ اس نے معافی کی درخواست کی جو منظور نہ ہوئی، چنانچہ اسے قید میں ڈال دیا گیا اور اس کا علاقہ ضبط کر لیا گیا۔ عثمان خان نے سلہٹ کے بایزید کرانی کے پاس پناہ لی۔ اس سے مغلوں کی اطاعت کرنے کے لیے کہا گیا، مگر اس نے انکار کر دیا، لہٰذا دونوں افغان سرداروں پر حملہ کر دیا گیا۔ پھر 24 پرگنہ میں دولبہ پور کے مقام پر خونریز جنگ ہوئی۔ مغل فوج تقریباً بکھر گئی اور ان کی شکست یقینی معلوم ہونے لگی، لیکن عبد الجلیل نے بہت قریب سے نشانہ لگا کر ایک تیر چلایا جو عثمان خان کی سیدھی آنکھ میں پیوست ہو گیا اور وہ وہیں گر کر مر گیا۔ اس بہادر افغان کی دلیرانہ سرداری اور رہبری کے ختم ہوتے ہی دشمن فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور مارچ 1612 عیسوی میں مغلوں کو غیر متوقع فتح نصیب ہوئی۔ مغلوں کو اس مرتبہ اتنا نقصان اٹھانا پڑا کہ ان کو افغانوں کے تعاقب کا ہوش ہی نہ رہا۔ عثمان خان کا سر کاٹ کر جہانگیر کے پاس بھیج دیا گیا تھا۔ عثمان خان کی موت کے بعد افغانوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئی۔ عثمان کا وزیر خواجہ ولی اور دوسرے لوگ صلح کی حامی تھے، لیکن بعض دیگر سردار اس بات کے خواہاں تھے کہ آخری دم تک جنگ جاری رکھی جائے گی۔ خواجہ نے کئی سو معزز اشخاص کے ہمراہ اطاعت قبول کر لی اور ان کے ساتھ بڑی مہربانی کا سلوک کیا گیا۔ عثمان کی جائیداد ضبط کر لی گئی۔ اس طرح افغانوں کی کمر ٹوٹ گئی اور اب سلہٹ پر قبضہ کر لینا آسان تھا۔ کچار بھی راجہ سے چھین لیا گیا تھا۔ مشرق میں مغل سلطنت کی توسیع اور کامروپ پر دباؤ ڈالنے کی سیاست کے مد نظر یہ ضروری ہو گیا تھا کہ مرکز کو راج محل سے ہٹا کر ڈھاکہ منتقل کر دیا جائے۔ یہ کام 1612 عیسوی میں شروع ہوا اور تیزی سے انجام پانے لگا۔
1613 عیسوی میں اسلام خان نے کامروپ کے راجہ پریکشت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ مغل شہنشاہ کے ایک مطیع حکمران پر راجہ پریکشت نے حملہ کر کے اس کے خاندان کو قید کر لیا تھا۔ مغلوں نے زبردست مقاومت اور مشکلات کے باوجود اپنا دباؤ قائم رکھا۔ آخرکار راجہ نے صلح کی درخواست کی، لیکن اسلام خان نے غیر مشروط اطاعت کی شرط لگائی، لہٰذا جنگ جاری رہی یہاں تک کہ 1613 عیسوی میں کامروپ کو حاصل کر لیا گیا۔ اسلام خان نے 1613 عیسوی میں وفات پائی۔ اس کا بھائی قاسم خان اس کی جگہ صوبیدار مقرر ہوا، لیکن وہ ایک معمولی شخص تھا اور اس میں اسلام خان کی طرح فراست اور دوراندیشی نہ تھی۔ قاسم خان کے کچار پر حملے کی ناکامی کے سبب اراکان کے بادشاہ اور پرتگالی بحری ڈاکوؤں کی ہمت بندھی اور انہوں نے مل کر مغل علاقوں پر حملے شروع کر دیے، لیکن ان میں آپس میں ناچاقی پیدا ہونے اور پھوٹ پڑ جانے کی وجہ سے ان کی مہم ناکام ہو گئی۔ اس کے باوجود صوبیدار کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اراکان کے بادشاہ نے 1616 عیسوی میں ایک بار پھر سر اٹھایا، لیکن اس کے نتائج مضر ثابت ہوئے۔ بہرحال اسے اس بات کی اجازت مل گئی کہ اپنے سارے افسروں اور سامان کو مغلوں کو سونپ کر واپس چلا جائے۔ قاسم خان کی بیجا امنگوں نے اسے آسام پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، لیکن یہ مہم نہ صرف زبردست طریقے سے ناکام ہو گئی بلکہ اس کے سبب مغل فوج اور بحری بیڑا برباد ہو گیا۔ مغلوں کے وقار کو زبردست دھکا پہنچا۔ اس داغ کو اپنے دامن سے دھونے کی خاطر قاسم خان نے اراکان کے خلاف ایک قومی مہم روانہ کی، لیکن اس کا انتظام اس بری طرح کیا گیا کہ مغل توپ خانے کو سخت نقصان اٹھانا پڑا اور حملہ آور فوج شرمناک زخم اٹھا کر واپس آ گئی۔ اب قاسم خان کی نااہلی کے ثبوت کے لیے کوئی اور واضح تر دلیل درکار نہ تھی، لہٰذا اسے واپس بلوا لیا گیا اور بنگال کی صوبیداری 1617 عیسوی میں ابراہیم خان کو سونپ دی گئی۔ اب فوجی پیش دستی کی سیاست کو ترک کر کے مصالحت کی روش اختیار کی گئی۔ ابراہیم خان نور جہاں کا ماموں تھا اور اسے شہنشاہ کا اعتماد حاصل تھا۔ وہ دوراندیش، مستعد، ایماندار، صاحب اثر و رسوخ، عاقل، محتاط اور ٹھنڈے دل و دماغ کا مالک تھا۔ ابراہیم خان نے اپنی لیاقت اور سمجھداری سے کام لے کر صوبے میں امن و امان قائم کر دیا اور اسے اس کام میں زیادہ پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اس کے عہد بابرکت میں بنگال کا صوبہ طولانی پریشان حالی سے نکل کر خوشحالی کے دور میں داخل ہو گیا۔ 6 سال کے عرصے میں بنگال میں سرحدی شورشوں کے باوجود جو وقتاً فوقتاً سر اٹھاتی تھیں، اب عام طور پر امن و امان کا دورہ رہا۔ ابراہیم کے مشورے کے مطابق شہنشاہ نے کئی بنگالی شہزادوں اور زمینداروں کو جو کہ دربار میں نظر بند تھے واپس وطن جانے کی اجازت دے دی گئی، حتیٰ کہ موسیٰ خان کو بھی نظر بندی سے آزاد کر دیا گیا اور اس کی جائیداد واپس کر دی گئی۔ اس رویے کا بہت ہی مفید اور اطمینان بخش اثر ہوا تھا۔ لوگوں نے اس اقدام کو بہت پسند کیا اور لوگ شہنشاہ کے احسان مند، گرویدہ اور وفادار ہو گئے۔ ابراہیم کی پالیسی نے جو اخلاقی اور مادی اثرات پیدا کیے، اس کے سبب وہ 1618 عیسوی میں آسانی سے تپیرا کو فتح کر سکا اور شاہ اراکان کے حملے کو دفاع کر کے حجلی کے زمینداروں کے بلوے کو کچل سکا تھا۔ جنگ کے ان واقعات میں سے ایک واقعہ جس پر جہانگیر فخر کر سکتا ہے، قلعہ کانگڑا کی فتح ہے، اور یہ قلعہ پنجاب کے مضبوط ترین قلعوں میں شمار ہوتا ہے اور کئی پہاڑی گڑھیوں کے سلسلے میں یہ محفوظ تھا۔ اس زمانے میں بھی یہ قلعہ اتنا قدیمی سمجھا جاتا تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ وہ کس زمانے میں تعمیر ہوا ہے۔ جس زمانے میں اسلام کی آواز اور دین مبین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہندوستان میں پھیلا، کوئی بھی سلطان عالی شان اس پر قبضہ نہ کر سکتا تھا۔ اب جہانگیر کا یہ بیان اگرچہ پوری طرح درست نہیں، تاہم اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اپنی فتوحات اور کامیابیوں کو بڑے مبالغے کے ساتھ بیان کرتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ 1615 عیسوی میں جہانگیر نے مرتضیٰ خان گورنر پنجاب کو حکم دیا کہ قلعے کو فتح کر لے۔ منہ کے راجہ باسو کے لڑکے سورج مل کو حکم دیا گیا کہ مرتضیٰ خان کی مدد کرے۔ یہ مہم شاید اس وجہ سے ناکام ہوئی کہ سورج مل پوشیدہ طور پر کانگڑا کے حاکم سے ساز باز رکھتا تھا اور یہ نہ چاہتا تھا کہ قلعہ مغلوں کے قبضے میں آ جائے۔ مرتضیٰ خان کی موت کے بعد سورج مل کو سپہ سالاری عطا ہوئی، لیکن اس نے اقتدار شاہی کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ جہانگیر نے خود قلعے کی فتح کا بیڑا اٹھایا اور سندر داس کو، جو راجہ بکرماجیت بھگیلا کہلاتا تھا، قلعہ فتح کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔
اکتوبر 1620 عیسوی کے آغاز میں سندر داس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور محصورین کو اس کامیابی کے ساتھ قلعہ بند کر دیا گیا تھا کہ باہر کی دنیا سے قطع تعلق کر دیا گیا۔ چند ماہ کے اندر اندر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ قلعے میں ایک دانہ باقی نہ رہا جو وہ کھا سکتے، اور 4 ماہ تک انہوں نے سوکھی گھاس کو نمک میں ڈال کر ابال کر کھایا کرتے تھے۔ جب بربادی یقینی اور راہ فرار مسدود ہو گئی تو انہوں نے پناہ طلب کی اور قلعہ سپرد کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 16 نومبر 1620 عیسوی کا ہے۔ اب جہانگیر نے اس فتح کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے شوق میں فروری 1622 عیسوی کے آغاز میں کانگڑا کا سفر اختیار کیا۔ اس نے قاضی اور دوسرے مذہبی بزرگوں کو جو اس کے ہمراہ تھے انہیں حکم دیا کہ قلعے میں وہ ساری رسومات جو دین محمدی کے مطابق ہو بجا لائیں، اور پھر اللہ کے فضل سے میرے سامنے اذان دی گئی، خطبہ پڑھا گیا اور بیل کی قربانی کی گئی۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ تعمیر قلعہ سے آج تک یہاں نہیں ہوئی تھیں۔ کابل کے افسر اپنے فرائض کی انجام دہی میں سستی برت رہے تھے، اس لیے قلی خان کو اعزاز و اکرام دے کر اس خاص مقصد کے لیے کابل بھیجا کہ احداد اور اس کے ہم وطن ڈاکوؤں کو مار بھگائے۔ لیکن قلی خان کابل کے افسروں اور خاص طور سے خان دوران کے ساتھ اچھی طرح نبھا نہ سکا، چنانچہ اسے پشاور منتقل کر دیا گیا، جہاں کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ مغلوں کی ناکامی نے احداد کا حوصلہ بڑھایا کہ از سر نو حملے شروع کر دیے، لیکن خان دوران نے اسے گھیر لیا اور چرخ کے مقام پر اسے محصور کر لیا۔ اب احداد قندھار کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1617 عیسوی میں مہابت خان کو کابل کا صوبیدار مقرر کر دیا گیا اور راجہ ٹوڈر مل کے بیٹے راجہ کلیان کو اس کا معاون خاص بنا کر بنگش بھیجا گیا۔ ان لوگوں کی آمد سے حالات اور بھی بگڑ گئے، کیونکہ بایزید کا پوتا جس کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ افغانوں کو تسلی تشفی دے، خود بھی باغی ہو گیا۔ جب اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اس کا بھائی اور لڑکا مغلوں کی سخت نگرانی میں ہے اور مہابت خان شدید دشمن ہے، تو اسے اپنی بغاوت پر افسوس ہوا اور معافی چاہی۔ اس شخص کی اطاعت نے باغی افغانوں پر کوئی اثر نہ ڈالا اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ ایک مرتبہ تو انہوں نے مغلوں کے ایک دستے پر جو کہ بنگش میں مالگزاری وصول کرنے بھیجا گیا تھا پوری طرح قابو پا لیا۔ مہابت خان نے جب یہ خبر سنی تو وہ غضبناک ہو گیا اور ان لوگوں کو سخت ایذائیں پہنچائیں، اور جہاں کہیں بھی ان بدبختوں کا نشان ملتا ان کو قتل و گرفتار کرنے میں دریغ نہ کرتا۔ مغلوں کی سخت روی بنگش قبائل کی باغیانہ روح کو کچل نہ سکی، البتہ وہ ایک معقول حد کے اندر رہنے لگے اور انہیں پھر کوئی ایسا موقع نہ ملا کہ وہ اپنی طاقت بڑھا سکتے۔ حالانکہ 1622 عیسوی میں مہابت خان کو شاہ جہاں کی بغاوت کے باعث واپس بلوا لیا گیا تھا۔ بہرحال ظفر خان نے سختی سے احداد کا تعاقب کیا اور وہ یالنگتوش ازبیک کی مدد سے اس کی پناہ گاہ کو محصور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ احداد ایک طولانی جنگ کے بعد مارا گیا اور شہنشاہ کے کابل پہنچنے پر اس کا سر پیش کر دیا گیا۔ اب افغانی قبائل پوری طرح زیر نہ ہونے پائی تھی کہ قندھار میں شورش برپا ہو گئی۔ جہانگیر کی تخت نشینی کے شروع کے چند سالوں یعنی 1606 سے 7 عیسوی میں ہی ایرانی بادشاہ نے قندھار پر قبضہ کرنے کی کچھ کوشش کی تھی، لیکن وہاں کے صوبیدار شاہ بیگ خان کی ترکیبوں اور دلیرانہ مدافعت اور شہنشاہ کے بروقت اقدام نے شاہ کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ لیکن شاہ عباس کی آنکھیں قندھار پر لگی رہیں اور اس نے وہاں کے صوبیدار مرزا غزنی بیگ کو رشوت دینے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ تب شاہ عباس نے اپنی ترکیب بدلی اور شہنشاہ کے ساتھ بہت ہی دوستانہ خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا، تحفے تحائف بھیجے اور تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد 4 سفیر بھی روانہ کیے گئے۔ شاہ عباس کو توقع تھی کہ وہ اس طرح جہانگیر کو اس پر راضی کر سکے گا کہ قندھار ایرانیوں کو منتقل کر دے۔ اب شاہ عباس کے ان اقدامات سے اتنی کامیابی تو ضرور ہوئی تھی کہ جہانگیر نے احتیاطی تدابیر میں ڈھیل ڈال دی۔ قندھار کے فوجی ساز و سامان کی طرف بے توجہی برتی جانے لگی اور وہاں کی فوج کی تعداد روز بروز کم ہوتی گئی۔ سب سے مہلک اقدام تو یہ تھا کہ 1621 عیسوی میں قندھار کی صوبیداری خواجہ عبدالعزیز نقشبندی کو دے دی، جو ایک کم عمر افسر تھا۔ جب 1620 عیسوی میں نور جہاں نے اپنی بیٹی لاڈلی بیگم کو جو شیرا فگن سے پیدا ہوئی تھی جہانگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے شہریار سے بیاہ دیا، تو اس کے بعد ہی شاہ جہاں اور نور جہاں کے درمیان اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ یہ بات قدرتی طور پر فرض کر لی گئی تھی کہ نور جہاں اب اپنا اثر و رسوخ
اپنے داماد کی طرفداری میں استعمال کرے گی۔ شاہجہاں نے میواڑ اور دکن میں جو کامیابیاں حاصل کی تھیں ان کے سبب اس کا وقار بلند ہو گیا اور اس کے مزاج میں غرور اور غصے نے جڑیں پکڑ لیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نور جہاں کی شاہجہاں سے ناراضگی اور دوری کا سبب یہ باتیں بھی ہو سکتی تھیں کہ دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے جذبہ رشک و حسد پیدا ہو گیا تھا۔ تقریباً 1616 عیسوی سے 17 عیسوی میں شاہجہاں نے کوشش کی تھی کہ خسرو کو اس کی نگرانی میں دے دیا جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوا، اور جوں جوں شہنشاہ کی تندرستی گرتی گئی شاہجہاں کو تخت کی فکر زیادہ لاحق ہو گئی، اور 1620 عیسوی میں جب شاہجہاں سے دوبارہ کہا گیا تھا کہ وہ دکن کے حکمرانوں اور مرہٹوں کی متحدہ فوج کے مقابلے میں جو ملک امبر جیسے لائق سالار کی سرکردگی میں منظم ہو چکی تھی مغل فوجوں کی کمان سنبھالی، تو اس نے اس وقت تک روانہ ہونے سے انکار کر دیا تھا جب تک کہ شاہجہاں خسرو کو اس کی سپردگی میں نہ دے دیا جائے۔ اس موقع پر جہانگیر نے اس کی درخواست کو مان لیا اور بدقسمت شہزادے کو اس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ شاہجہاں نے دکن کی مہمات میں نہایت شاندار کامیابی حاصل کی۔ اس کی عظیم کامیابی سے ہر شخص کو اطمینان حاصل تھا اور سلطنت میں اس کا وقار اور بھی بڑھ گیا تھا۔